في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، برائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام میری والدہ انتقال تھی، دعا سے دعا والدہ انتقال تھی۔ امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، صحابہ کرام، البیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، پچھلے چند خطبات جمعہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم، پیارے استاد، بہترین استاد اور بہترین شاگرد کے عنوان سے گفتگو سن رہے ہیں۔ آج بھی اسی موضوع کا ایک حصہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین استاد، کیونکہ ان کو سکھانے والا، تعلیم دینے والا پوری کائنات کا رب ہے، اور ایسے بہترین استاد جس نے مختلف انداز میں صحابہ کرام کو تعلیم دی، اور ایک انداز سوال جواب والا ہے۔ نبی علیہ السلام خود سوال کرتے ہیں، صحابہ کی توجہ اپنی طرف کراتے ہیں، اس کے بعد ان کو مسئلہ بتاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کئی ساری مثالیں سن چکے ہیں۔ مزید سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک صحابیہ خاتون، بزرگ خاتون، اماں جی ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس کی بیمار کرسی کے لیے آتے ہیں۔ جب گھر میں آئے تو ام سائب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بخار کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ اللہ اس کو، نبی علیہ السلام نے سوال کے جواب کو سننے کے بعد تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار کو برا بلا مت کہو، اس کو گالی مت دو، کیونکہ بخار کو انسان کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا
رشتہ داروں میں واقف کاروں میں کوئی بزرگ خاتون بیمار ہو تو کوئی مرد اس کی تیمارداری کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بخار کو گالی نہیں دینی چاہیے، بخار کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ وقتی طور پر تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ بخار انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی بیمار کو ملتے، بیمار پرسی کرتے اور یہی دعا دیا کرتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، بھائی کوئی حرج نہیں ہے، پریشان نہ ہو، یہ بخار، یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ تو اس طرح کی کئی ساری مثالیں ہیں۔ آئیے کچھ اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے اپنے بازو پہ پتل کا کڑا باندھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تم پر افسوس ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کندھے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مجھے کسی نے بتایا اپنے بازو میں ایسے کڑے کو، ایسے چھلے کو جو پتل کا بنا ہوا ہے باندھ لو، فائدہ یہ ہوگا تمہارے کمزور کندھے کی رگ کو یہ طاقت دے گا، تمہیں درد نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کو اتار دے، اس سے تو تیری کمزوری میں اضافہ ہوگا، تیری حالت اور بگڑ جائے گی، کیونکہ یہ تو شفا دینے والا نہیں ہے۔ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ حدیث مسند احمد کی۔ کئی باتیں اس سے ملتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تعویذ لٹکانا منع ہے۔ کڑے چھلے پہننا بخار کو دور کرنے کے لیے یا حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ منع ہے اور من گھڑت عمل ہے۔ بعض لوگوں نے گلے میں تعویذ لٹکائے ہوتے ہیں، بعض نے کمر پہ تعویذ باندھے ہوتے ہیں، بعض نے نعوذ باللہ پاؤں میں تعویذوں کو لٹکایا ہوتا ہے، گھٹنے والی جگہ پہ باندھے ہوتے ہیں، بعض نے بازو میں باندھے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآنی تعویذ ہے، اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ کیا اللہ کے کلام کی یہی قدر ہے کہ اللہ کے کلام کو لکھ کر اس کو باندھ دیا جائے بازو پہ، پاؤں پہ، پیٹ پہ، کمر پہ، اور اس حالت میں واش روم بھی جاتے ہیں، باتھ روم بھی جاتے ہیں، ناپاک بھی ہوتے ہیں؟ یہ جہالت بھی ہے اور اللہ کے کلام کی بے ادبی بھی ہے۔ جو جائز تعویذ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا۔ تعوذ تعویذ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ جائز تعویذ کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام جب بیمار ہوا کرتے تھے، میں آپ علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوتے میں ان دو صورتوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔
ویسے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دم کرنے والا مریض کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی، الفاظ میں بولتے تھے، دم میں کرتے تھے، ہاتھ رسول اللہ کے جسم پر رسول اللہ کا پھیرتے تھے۔ تعویذ پہننا جائز نہیں ہے، تعویذ پڑھنا جائز ہے۔ تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے، تعویذ بولنا جائز ہے۔ یہ جائز تعویذ ہے، اس کو سیکھیں۔ ہر بیماری میں آخری 2 صورتیں جس میں اعوذ کا لفظ ہے جو تعویذ سے ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں۔ باقی کڑے چھلے دھاگے پتل کے ہوں لوہے کے ہوں ان کو اتار دیں۔ یہ بیماری بڑھا تو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے رب کی ناراضگی کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے، یہ بیماری کو ختم نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو تکلیف کو دور کرنے والا سمجھنا یہ جہالت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ کوئی کڑا چھلا پتل لوہا یہ بندے کو نہ بیماری سے بچا سکتا ہے اور نہ بیماری اس کی دور کر سکتا ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، رب العالمین اگر کسی بندے کو تکلیف دینا چاہے، پریشانی دینا چاہے، مصیبت دینا چاہے، بیماری دینا چاہے، دکھ دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس آنے والی بیماری کو، پریشانی کو، مصیبت کو رب کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگیں، آخری صورتیں پڑھیں۔ تعویذات پہننے سے، گنڈے لٹکانے سے اور یہ چھلے کڑے پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات، صحابہ کے جوابات، پھر دین کی تعلیم۔ نبی علیہ السلام ایک بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، یعنی گندم بیچ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس گندم کو چیک کرنے کے لیے اس غلے کے اندر ہاتھ مارا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس میں ہاتھ ڈالا، اوپر سے تو خشک تھا، اندر سے گیلا تھا۔ گیلا اناج دیکھ کر نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے کاروباری، اے تاجر، دکان والے، غلہ بیچنے والے، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی علیہ السلام کا سوال، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، بارش آ گئی تھی، غلہ گیلا ہو گیا تھا، اناج کو پانی لگ گیا تھا، اگر میں اس کو نہ چھپاتا میرا سودا نہ بکتا۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، تو نے یہ غلہ اوپر کیوں نہیں ڈال دیا تھا تاکہ خریدار کے ساتھ دھوکہ نہ ہوتا، خریدار کو پتہ چلتا یہ گیلا ہے، گیلے کا ریٹ علیحدہ رکھتا اور خشک کا ریٹ علیحدہ رکھتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، یعنی میرے امتیوں کو دھوکہ دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا سوال ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے وجہ بتائی، پھر نبی علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اگر کسی مال میں نقص ہے، نقص والی چیز کو علیحدہ رکھنا چاہیے، کھری چیز کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو علیحدہ نہیں ہو سکتی، پھر نقص کو بیان کر کے وہ چیز بیچنی چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے، جس تاجر نے، جس دکاندار نے مال بیچا لیکن اس کے عیب کو نہ بتایا، جب وہ قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے جائے گا، لقی اللہ علیہ غضبان، رب العالمین سے جب وہ ملے گا، کائنات کا رب اس کے اوپر بہت ناراض ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ رب کی ناراضگی کوئی معمولی چیز ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے،
اعوذ بکا برضاک من سخطک، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو، اس کے بعد تو اچانک مجھ سے ناراض ہو جائے، اس وقت سے پہلے میں تیری پناہ میں آ جاؤں کہ اللہ کبھی مجھ پہ ناراض نہ ہونا، اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ دعا کیا کریں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم تیری ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور جو تاجر سچ بولتا ہے، امانت دیانت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کھرے کھوٹے کو فرق کر کے بیچتا ہے، ردی عمدہ کو فرق کر کے بیچتا ہے، مال کا عیب بتا کے بیچتا ہے، ظلم نہیں کرتا، ایسا سچا تاجر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ دکاندار، وہ تاجر، وہ کاروباری جو سچا بھی ہے، امانتدار بھی ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، روز قیامت وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہترین استاد، صحابہ بہترین شاگرد، سکھانے والا بھی بہترین ہے، سیکھنے والے بھی بہترین ہے، سکھانے والا بہترین کیوں نہ ہو کہ اس کو سکھانے والا خود رب العالمین ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے ساتھیوں اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، کنگلا کون ہوتا ہے، شنیا کون ہوتا ہے، کنگال کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا، پھر اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی۔ بہت پیارا انداز ہے سمجھانے، سوال کے ذریعے توجہ کرواتے ہیں، پھر بڑی اہم بات بتاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، متاع سامان نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، اضافی سامان نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سوال کے اس جواب کو سننے کے بعد پھر تعلیم دینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی، میں تمہیں بتاتا ہوں میری امت کا مفلس ترین کون ہے، میری امت کا کنگلا اور سنیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات، میری امت کا مفلس بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکاتیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہوگا، اکل مال آزا، کسی کا مال کھایا ہوگا، ضرب آزا، کسی کو مارا ہوگا، سفک دم آزا، کسی کا خون بہایا ہوگا، شتم آزا، کسی کو گالی دی ہوگی، قذف آزا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم بھی اللہ کی عدالت میں آ جائیں گے، اے پروردگار تو عادل ہے، اس نے کو کار نے، حاجی نے، سخی نے، نمازی نے، روزے دار نے ہمارے اوپر ظلم کیا، کوئی کہے گا میرا دل دکھایا، کوئی کہے گا میرا مال کھایا، کوئی کہے گا اس نے میری عزت پہ حملہ کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر تہمت لگائی۔ رب العالمین ان کو انصاف فراہم کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے کریں گے رب العالمین اس نیکوکار کی نیکیوں کو، اس کی نمازوں کو، روزوں کو، زکاتوں کو مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اس کے کھاتے سے نمازیں نکل گئیں، روزے نکل گئے، زکاتیں نکل گئیں، گناہ باقی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، آپ نے فرمایا اگر صورتحال یوں بن گئی مظلوم باقی ہیں،
نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ. جب مظلوموں کو دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی کھاتے میں, پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا. اس حاجی, اس نمازی, اس روزے دار, اس سخی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ. ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. ثم طرح فی النار. پھر اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے اصل مفلس, جس کے پاس نیکیاں ہونے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہو. یہ اصل مفلس, جس کی نمازیں, روزے, زکاتیں اس کو جہنم سے نہ بچا سکتے. سبق کیا ملا؟ حقوق اللہ بھی ضروری ہے, حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. نماز ضروری ہے, حج ضروری ہے, زکات ضروری ہے, صدقہ خیرات ضروری ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے. لیکن یاد رکھیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے, کسی کا خون نہیں بہانا چاہیے, کسی پہ تہمت نہیں لگانی چاہیے, کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی بندہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور ان بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھ کے بھی کرتا رہتا ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے, میں نمازی ہوں, میں روزے دار ہوں, میں حاجی ہوں, وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. روز قیامت اگر حقوق العباد میں ان کوتاہیوں کا یہ ذمہ دار نکلا, اس کی نیکیاں اس کو جنت تک نہیں لے جا سکے. جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے, اسی طرح یہ بھی حکم ہے ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کا مال نہ کھاؤ. یہ بھی رب کا حکم ہے ولا تقتلوا انفسکم, قتل نہ کرو. یہ بھی رب کا حکم ہے ولا تقف ما لیس لک بعلم, جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. یہ بھی رب کا حکم ہے ولا تقربوا الفواحش, بے حیائی والے کاموں کے قریب نہ جاؤ. یہ بھی رب کا حکم ہے ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. رب العالمین کا یہ بھی حکم ہے ولا تنہرہما ولا تقل لہما اف, بوڑھے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کرو, ان کو جھڑکو بھی نہیں. ایک بات نہیں, کئی باتوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جس رب نے عبادات کا حکم دیا ہے اسی پروردگار نے اخلاقیات, معاملات, حقوق و فرائض بھی بتائے. بہت سارے نمازی نماز کی پابند ہے, روزوں کے پابند ہیں, روزہ نہیں چھوڑتے, بیمار پھر بھی نہیں چھوڑتے, نماز با جماعت پڑھیں, لیکن دوسرے حوالے سے بہنوں کا حق مارا ہوا ہے, بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے, پڑوسیوں سے پریشان ہے, رشتہ دار ان سے نالاں ہیں, کسی کی عزت ان سے محفوظ نہیں, کسی کا مال ان سے محفوظ نہیں. تہمتیں لگانے والے, گالیاں دینے والے, تشدد کرنے والے, ظلم کرنے والے, لوگوں کا مال کھا جانے والے, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والے, لوگوں کے مکانوں پہ قبضے کرنے والے, قرض لے کر واپس نہ کرنے والے. سن لو, کان کھول کے سن لو, اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال ہوئی پھر یہ نمازیں, روزے, زکاتیں جہنم سے نہیں بچا سکتے. حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے. وہ کامیاب نہیں ہے جو صرف حقوق اللہ ادا کرتا ہے, اور وہ بھی کامیاب نہیں ہے جو صرف حقوق العباد ادا کرتا ہے. کامیاب وہ ہے جو حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے, حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. آپ علیہ السلام حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا, آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو ایک روش یہ بھی ہے, کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو کچھ یہ بھی کہتے ہیں اس کا کون سا احسان ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے. کسی بندے کے لاکھوں روپے گر گئے اور ایک بندے کو پتہ چلا, ڈھونڈتا ڈھونڈتا بڑی محنت مشقت کے ساتھ اس بندے تک پہنچا, اس کو کہا حضرت یہ 5 لاکھ روپے ہیں.
یا آپ کے گر گئے تھے مجھے ملے ہیں، بڑی مشکل ہوئی، اتنے دنوں بعد مجھے اس رقم کا اثر مالک ملا، میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اس نے بندے کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ الفاظ کیا تھے؟ کہتے حلال کا مال تھا، یہ کسی کے پاس رہ کیسے سکتا تھا؟ انا للہ و انا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں میرا مال حلال تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ آئے گا میرے پاس۔ انا للہ و انا، یہ تکبرانہ جملہ ہے، جاہلانہ جملہ ہے۔ یہ کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ جو حلال کا مال ہو وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ واپس آتا ہے، وہ لوٹ کے آتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، حلال کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، حلالی بچے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، انسان جو حلال ہے وہ خود بھی فوت ہو جاتا ہے، حلال انسان بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے حلال انسان زخمی ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے۔ پھر کسی بیمار نے کہا ہے کہ میں تو بالکل صحیح تھا، حلال کام کرتا تھا، جائز کام کرتا تھا، بس مجھے مصیبت آ نہیں سکتی تھی، مجھے بیماری آ نہیں سکتی تھی۔ جاہلانہ تکبرانہ جملے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، بلکہ آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام دروازہ کھولتے ہیں، دروازے کے بعد پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے، زمین کو نرم کرنے کے لیے لوہے کا ایک آلہ رکھا ہوا ہے، مسواک رکھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ نبی علیہ السلام کا یہ سوال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدمت میں نے کی ہے۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جائیں گے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس جگہ قضائے حاجت کرتے ہیں اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مسواک کی ضرورت ہے، بعد میں وضو کریں گے مسواک کریں گے کہ مسواک رسول اللہ کو پسند نہیں، یا رسول اللہ یہ خدمت میں نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یوں نہیں کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، تیرا حق بنتا تھا، میں تیرا استاد ہوں، میں تیرا پیغمبر ہوں، پھر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے میری خدمت کروانی ہے، تیرا کون سا احسان ہے؟ نہیں۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے اللہ عبداللہ نے میری خدمت کی ہے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو اس کو دین کا فقیہ بنا دے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ کوئی اچھائی کرے شکریہ ادا کرے، اس کو دعا دے دے، کوئی احسان کرے کام آئے مشکل میں پریشانی میں، کوئی آپ کو تحفہ دے، کوئی آپ کی چیز واپس کر دے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اس کو کہنا چاہیے جزاک اللہ خیر۔ صرف جزاک اللہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہنا چاہیے جزاک اللہ خیر، کیونکہ جزاک اللہ کے دو معنی ہیں، اللہ آپ کو جزا دے، جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ لفظ عائد کرتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اس کا معنی اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا۔ لوگوں کی خدمات، لوگوں کے حسن سلوک، اس کی حوصلہ افزائی کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے کئی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے آپ اس کو محسوس کریں، شکریہ ادا کریں، اس کو دعا دینی چاہیے۔ غرور والے جاہلانہ تکبرانہ افعال سے اور الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا دیتے ہوئے اچھی دعائیں دیں، دنیا کے مال دولت کی دعائیں دینے کی بجائے آخرت کے لحاظ سے مفید دعائیں دیں۔ نبی علیہ السلام نے زیادہ جو دعائیں دی ہیں نا، مال کی دعا بھی دی، اللہ تیرے مال میں تیری اولاد میں برکت ہے، لیکن آپ نے دعا دی اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، کیونکہ بہترین چیز یہ ہے جو آپ کسی کو دعا دیتے ہیں
کہ اللہ تجھے دین کی سمجھ دے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال یا 12-14 سال ہے، کہتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی وہ سمجھ عطا فرمائے۔ امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس شورا تھی، بڑے بڑے جلیل القدر بزرگ علم والے اور عمل والے، عمر زیادہ والے، سفید داڑھی والے بزرگ جہاں بیٹھتے تھے، جناب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ مجھے بھی ان کے ساتھ بٹھاتے تھے، کیونکہ میرے پاس دین کی سمجھ تھی، قرآن کا علم تھا۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی دین کا علم سیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو عالم دین بنائے اور دین کو سمجھنے والا بنائے، کتاب اللہ کا علم رکھنے والا بنائے، اور رب العالمین ہم سب کو بھی قرآن سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی، ایک بندہ یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ دعا اس نے کب پڑھی؟ جس مقام پر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، یہ کلمات اس نے پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے سوال کیا، آپ نے پوچھا من المتکلم، یہ الفاظ، یہ کلمے، یہ جملے، یہ دعا پڑھنے والا کون ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ یہ کلمات میں نے پڑھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بہت اچھا لگا جب تو نے یہ الفاظ پڑھے، میں نے دیکھا رب العالمین نے تیرے ان الفاظ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب سے میں نے ان کلمات کے بارے میں سنا، یہ اتنے پیارے کلمات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس وقت کے بعد آج تک میں نے کبھی بھی اس دعا کو نماز میں پڑھنا نہیں چھوڑا۔ امید ہے آپ یہ دعا کو پڑھنے کے اہتمام کریں، اور الحمدللہ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے تب سے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر نماز میں اس دعا کو جلدی جلدی پڑھ لوں، چاہے میں امامت بھی کرا رہا ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے کہ میرے جیسا ایک گناہگار بندہ، آپ جیسا گناہگار بندہ الفاظ بولے، اللہ اتنا خوش ہو، ان کلمات کی قبولیت کے لیے دروازوں کو کھول دے، آسمان کے دروازے۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کس کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں؟ فلاں بندے کے لیے، فلاں کا جو بیٹا ہے اس نے ایسے الفاظ بولے، کھول دو آسمان کے دروازوں کو اور ان مقدس پاکیزہ الفاظ کو آنے دو میرے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ایک بار پھر سن لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا بھی ثابت ہے، مسنون ہے، لیکن اس مقام پر 10 کے قریب دعائیں نبی علیہ السلام سے پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن ہمارا رویہ یہ ہے، بچپن میں والدین نے ایک دعا سکھا دی ہے، بس اسی کو ہم کافی سمجھتے ہیں، باقی دنیا میں، باقی فنون میں، علوم میں ترقی کریں گے، مہارت حاصل کریں گے، نماز وہی جو بچپن میں سیکھی تھی، بس ایک دعا سبحانک اللہم کافی ہے۔ رکوع اور سجدے کی چھوٹی چھوٹی ایک دعا، سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد نبی علیہ السلام سے 10 کے قریب دعائیں ثابت ہیں، لیکن وہی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ساری زندگی اسی پہ گزارا کریں۔ یہ تو صرف ضروری دعائیں ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام سے سجدے میں بھی 10 کے قریب دعائیں ثابت ہیں، درود شریف کے بعد بھی 10 دعائیں ثابت ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبہ میں ان دعاؤں کے بارے میں بیان کیا جائے گا، وہ کون کون سی دعائیں ہیں، تو سب ساتھیوں سے گزارش ہے وقت پہ تشریف لایا کریں۔
جن بھائیوں کی مجبوری ہے وہ تو الگ بات ہے، جن کی مجبوری نہیں ہے اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، آپ کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ 7 دن بعد جمعے کا خطبہ سننے سے ایمان کی جو کمزور ہو چکی ہوتی ہے بیٹری وہ چارج ہو جاتی ہے، تو اس لیے جلدی آیا کریں، ثواب حاصل کیا کریں۔ تو کئی ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ دعا پڑھنا آپ کا کام ہے اور آسمان کے دروازوں کو کھولنا رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔